اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيزوا علينا من الماء ومما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تعويله يوم يأتي تعويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور جہنم والے پکاریں گے جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہم پر پانی بہا دو، او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے کہ جو تم کو اللہ نے رزق دیا ہے۔ قالو، وہ کہیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ نے ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دیا ہے کافروں پر۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ دے دیا۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، پس آج ہم ان کو فراموش کر دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جو وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور البتہ تحقیق ہم ان کے پاس کتاب لائے ہیں۔ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے علم کے ساتھ۔ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہدایت ہے اور رحمت ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لاتے ہیں۔ هل ينظرون الا تعویلہ، وہ نہیں انتظار کرتے مگر اس کی تعویل کا۔ یوم یاتی تعویلہ یقول الذین نسوہ من قبل، جس دن اس کی تعویل آ جائے گی تو کہیں گے وہ کہ جنہوں نے اس کو اس سے پہلے بھلائے رکھا، قد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے پاس ہمارے رب کے بھیجے ہوئے حق لے کے آئے تھے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، تو کیا اب ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں، فَيَشْفَعُوا لَنَا، کہ جو ہماری سفارش کریں، اور نُرَدُّ، یا ہم کو لوٹایا جائے، فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، تو اب ہم کام کریں ان سے ہٹ کر کہ جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ قَدْ خَاسِرُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گئے ان سے جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ محترم احباب، گزشتہ آیات میں اصحاب اعراف کا تذکرہ ہوا ہے۔ اصحاب اعراف جو ہیں، جو کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام کا نام ہے، تو وہ جنتیوں کو بھی مخاطب کریں گے اور
جہنمیوں کو بھی مخاطب کریں گے۔ ان کے اس خطاب کے تذکرہ کے بعد اب اللہ رب العزت جہنمیوں کا ایک جنتیوں سے جو خطاب ہے تو اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ جنتی جنت میں پہنچ چکے، جہنمی جہنم میں پہنچ چکے، تو اب جہنمی آواز دیں گے جنتیوں کو کہ تم کو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملی ہیں، اللہ کی طرف سے رزق ملا ہے، پانی ملا ہے، تو جو پانی تم کو ملا ہے کچھ تھوڑا ہماری طرف بھی بھیج دو، ہمارے اوپر بھی انڈیل دو۔ کوئی جو تم کو اللہ نے رزق دیا ہے تو وہ ہم کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ بھیج دو۔ لیکن جنت والے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اب یہ دونوں چیزیں جو ہے اللہ نے کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ دنیا کے اندر ان کو پانی بھی ملتا رہا، رزق بھی ملتا رہا، لیکن اب آخرت کا پانی اور آخرت کا رزق جو ہے یہ تو ایمان والوں کے لیے خاص ہے، اس میں سے کفار کا کوئی حصہ نہیں ہے، کافروں کے لیے یہ حرام کیا ہوا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ کافر کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی میں ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا، دین کے معاملہ میں وہ کبھی سنجیدہ نہیں ہوئے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ دنیا کی زندگی نے ان کو ایسا دھوکے میں مبتلا رکھا کہ وہ بس دنیا کی رونقوں کے پیچھے ہی لگے رہے، حالانکہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی وضاحت کے ساتھ یہ چیز ذکر کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات مثالیں دے کر بھی بات سمجھائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوڑے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزر رہے ہیں اور بھیڑ کا ایک مردہ بچہ وہ اس ڈھیر کے اوپر پڑا ہوا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا کوئی اس کو 1 درہم میں لینے کے لیے تیار ہے، یا بعض روایات میں 2 درہم کا ذکر ملتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، 1 درہم بھی اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی اس کو 1 درہم میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی اس ساری دنیا کے اندر ہے اللہ کی نظر میں وہ اس بھیڑ کے مردہ بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا اللہ کی نگاہ میں، تو پھر تو کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی تک بھی نصیب نہ ہوتا۔ یہ جو دنیا کے اندر کفار کو بہت کچھ مل جاتا ہے وہ اس لیے کہ اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں اللہ رب العزت کی نگاہ میں، ایک مچھر کے پر جتنی حیثیت بھی دنیا کی رونقوں کی نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے دنیا کی زندگی کو ہی اپنائے رکھا اور اسی کے پیچھے لگے رہے، آخرت کو انہوں نے فراموش کیا، دین کی طرف انہوں نے توجہ کوئی نہیں کی، آخرت کا وہ انکار کرتے رہے، آخرت کو انہوں نے بلائے رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بلائے رکھا ہے نا، تو آج ہم بھی ان کو فراموش کر دیں گے۔ مراد یہ ہے کہ رحمت کی نظر اب ان کی طرف نہیں ہوگی، یہ فراموش کرنا ہم بھی ان کو بھلا دیں گے، فراموش کر دیں گے۔ اس کا مطلب جو ہے یہ محاورہ کے انداز میں ہے، یہ نہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ رب العزت کوئی چیز بھول سکتے ہیں اور اللہ ان کو بھول جائیں گے۔ تو یہ بھولنا جو ہے یہ محاورہ کے انداز میں ہے، فراموش کرنا، کہ ان کی طرف کوئی رحمت کی توجہ نہیں کی جائے گی۔ جس طرح آج کے دن کی ملاقات کو انہوں نے بلائے رکھا، وہ اس کا خیال نہیں کرتے تھے، اس کے لیے اعمال نہیں کرتے تھے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جو کوئی ہماری آیتوں کا وہ انکار کرتے رہے، تو اب ان کا جو ہے انجام یہی ہے کہ آج ان کو رحمت کی نگاہ سے بلا دیا جائے گا، ان کی طرف کوئی رحمت کی توجہ نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ،
ہم ان کے پاس کتاب لے کے آئے تھے اور اس کتاب کو ہم نے کھول کھول کے بیان بھی کیا تھا علم کے ساتھ۔ وہ کتاب سراسر ہدایت ہی ہدایت تھی، مومنوں کے لیے رحمت ہی رحمت تھی، لیکن ان لوگوں نے اس کی ہدایت سے فائدہ کوئی نہیں اٹھایا اور ایمان قبول کوئی نہیں کیا، رحمت کے مستحق کوئی نہیں ہوئے۔ حل ینظرون الا تعویلہ، کیا یہ انتظار نہیں کرتے مگر اس کی تعویل کا، یعنی قیامت اور آخرت، اس کا یہ انکار کیے جا رہے ہیں، عملی طور پر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، صرف وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ جب وہ سامنے آ جائے گی تو پھر پتہ چلے گا، لیکن جس وقت وہ سامنے آ جائے گی تو پھر ان کو اس کا اوپر یقین لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یوم یاتی تعویلہ، جس دن اس کی تعویل آ جائے گی، وہ قیامت سامنے ہو کے سامنے آ جائے گی۔ یقول الذین نسوہ من قبل، تو جنہوں نے اس سے پہلے اس قیامت کو بھلائے رکھا تو وہ اس وقت کہیں گے کہ ہمارے پاس ہمارے رب کے بھیجے ہوئے آئے تھے، اللہ کے رسول آئے تھے، نبی آئے تھے، حق لے کے آئے تھے، اس وقت ہم نے ان کی بات نہیں مانی، تو آج یہ اب قیامت آ چکی، اب یہ جس چیز کا ہم انکار کرتے تھے آخرت کا، وہ تو اب ہمارے سامنے آ چکی۔ تو اب دنیا کے اندر ہم نے کوئی کتاب اللہ کے مطابق نہ عقیدہ بنایا نہ عمل بنایا، فَحَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہو سکتا ہے کہ جو آج ہماری سفارش کر دے، کسی طرح آج ہم آخرت کی تلخیوں سے چھوٹ جائیں اور آخرت کی سزا سے چھوٹ جائیں؟ کیا کوئی ہے کہ جو ہماری سفارش کر سکے؟ یا پھر ہمیں ایک موقع دے دیا جائے، ایک دفعہ دوبارہ دنیا کی زندگی میں بھیج دیا جائے، فَنَعْمَلُ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، ہم دوبارہ جب دنیا کے اندر جائیں گے نا تو جو کام ہم پہلے کرتے رہے ہیں ان سے ہٹ کے اب کام کریں گے۔ دو طرح کے مشرکین ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں شرک والے کہ جنہوں نے سرے سے ایمان قبول کرنے کا دعویٰ ہی کوئی نہیں کیا، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ دعویٰ تو رکھتے ہیں ایمان کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ایمان کا دعویٰ رکھنے والے شرک کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ تو شرک کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، نیک کام سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو آخرت میں جس وقت اس سزا کو دیکھیں گے نا تو پھر احساس ہوگا کہ ہم تو جس کام کو نیک سمجھتے رہے، جس کو اچھا سمجھتے رہے، تو وہ تو غلط تھا۔ تو وہاں پر اب یہ کہیں گے کہ ہم جو دنیا کے اندر پہلے کرتے رہے، اگرچہ اس وقت ہم اسی کو نیکی سمجھ کے کرتے رہے، لیکن اب سمجھ آ گئی ہے کہ وہ تو کوئی نیکی نہیں تھی، تو اب جو واقعی نیکی والے کام ہیں، اللہ کی وحدانیت والا عقیدہ جو ہے، اب ہم اسی کو اختیار کریں گے اور اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ قد خسروا انفسہم، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو نقصان دے دیا۔ دنیا کی زندگی کے اندر یہ سب کچھ جو ہے یہ کرنا تھا، اللہ کے کتاب کے مطابق عقیدہ بنانا تھا، عمل بنانا تھا، لیکن اس وقت انہوں نے کیا کوئی نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان دے دیا۔ اور اب یہ کیفیت ہے کہ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کچھ بھی یہ افتراء باندھتے تھے، جھوٹ باندھتے تھے، وہ سب ان سے گم ہو گیا۔ یہ کئی قسم کی غلط توقعات لگائے ہوتے تھے کہ فلاں ہماری سفارش کر دے گا، فلاں ہماری سفارش کر دے گا، ہم تو فلاں پیر صاحب کے پیچھے لگے رہے ہیں، وہ ہمیں پل صراط کو عبور کروا دیں گے وغیرہ۔ یہ اس طرح کے انہوں نے غلط فہمیاں بنائی ہوئی تھی، افتراء بنائے ہوئے تھے۔ اللہ کہتے ہیں آج سارے گم ہو جائیں گے، کوئی بھی ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔